باتوں پہ آ جاتے ہیں. صرف یافی صاحب شادی کب ہوئی آپ کی؟ میری 1999 میں ہوئی سر. 1999 تقریباً 20 سال ہو گئے. ہاں ماشاء اللہ. آپ کے بچے؟ 4 بچے 2 بچیاں ہیں. ماشاء اللہ. ایک بچی کی شادی ہو چکی ہے الحمدللہ نانا بھی بن گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. بچے پڑھ رہے ہوں گے ابھی تو؟ فرسٹ جو بچہ ہے بچی کے بعد بچی فرسٹ ہے جی. اس کے بعد سے 4 بچے ہیں پھر بچی ہیں. ماشاء اللہ. فرسٹ جو بچہ ہے میرے سنگاتی چھے. ہاں کیا نام ہے اس کا؟ عبدالقادر. عبدالقادر. جی. ابھی میرے سنگات دکان پر ہی ہے. ہاں ہاں. سیکنڈ محمد ہے وہ فرسٹ ایئر میں ہے. ماشاء اللہ. علی 7th میں ہے. جی. بلال 4th میں ہے. پھر بچی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا سیف یافی اس سلسلے کو آپ جاری رکھیں گے؟ اپنے بچوں میں بھی یہ ہنر کو لائیں گے؟ 100% میں سب کو سکھاؤں گا. کام چاہے آگے کرنا ہے کرو, نہیں کرنا ہے نہیں کرو, لیکن فن تو سکھاؤں گا. ماشاء اللہ. ابھی رننگ میں ہیں. جی. کبھی بھی بچے اسکول سے جب چھٹی ہوتی ہے پھر فوری دکان پہ رہتے ہیں. کیا بات ہے بھائی. تعلیم تو انسان کی ضرورت ہے, لیکن یہ فن بھی نا ماشاءاللہ اگر آپ اپنی نسل میں لیتے جائیں گے نہیں بالکل تو واقعی جس طریقے سے نام آپ کا روشن آپ نے کیا ہے اپنے یافعی خاندان کا. کیا آپ کا یمن سے بھی کوئی تعلق ہے؟ آپ پتھر کی بڑی پہچان رکھتے ہیں. کیا آپ کے خاندان میں کوئی ایسے واقعات ہیں جو اس فیلڈ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر اور کافی ماشاءاللہ نام والا بنایا؟ الحمدللہ. یمن سے تعلق ہے کیا مطلب؟ ہاں ہمارا خون ہی یمنی ہے. ہائے ہائے ہائے. تعلق تو بالکل بات کی بات ہوتی ہے. بالکل. تقریباً 120 سال ہو گئے. جی. ہمارے جو پہلے جد آئے تھے. جی. افضل الدولہ کے آخری دور تھا. اچھا افضل الدولہ کا آخری. جی ہاں ہاں. تقریباً ایک بات یہ بھی بولنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے عروب آئے ہیں باہر سے جی تقریباً یہی بولتے کہ نظام بلائے. سب کیا کرتے ہیں میر عثمان علی خان صاحب جو اللہ ان کی مغفرت کرے آمین. ولی صفت بادشاہوں میں تھے. جی. سب کے ذہن میں یہ ہے کہ عثمان علی بادشاہ ہی بلائے. جی جی. اب اس حساب سے تو ہمارے دادا جب تھے تو عثمان علی بادشاہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. بالکل. تو اس حساب سے نہیں ہے. ہم 120 سال کے اوپر ہوئے. جی. پہلے دادا گورنمنٹ کال میں ہیں. جی. سیکنڈ دادا گورنمنٹ کال سے تھوڑی دوری پہ ہے. سب کی تصدیق ہے اور سب کی خبریں ماشاءاللہ الحمدللہ ہم بتا سکتے ہیں. ہماری 5 نسلوں سے میاں ہیں. جی. فلانے جگہ سب کی. جی. اب ہے تو نہیں خبر بتا سکتے ہیں فلانی جگہ انہوں نے فلانی. جی جی جی. تاریخی جو چیزیں ہیں جی ہمارے والد اخبار اور تاریخ میں ہی زندگی گزار دی ہے. اچھا. اور ہم کو بھی تاریخی معلومات ہمارے والد کے ذریعے ہی ملے ہیں. تقریباً تربیت کیسی رہی سیف یافعی؟ کتنی سختی تھی تربیت میں والدین کی؟ سختی والدہ تو اتنی ہی نہیں کرتے تھے. بہت محبت کرتے تھے میرے سے کیونکہ بڑا بیٹا تھا. لیکن والد تو بہت مارتے تھے. اچھا. خاص کر زیادہ تر کھانے کے ٹائم پہ ہی ہوتی تھی. جی. کھانا اگر نہیں کھائے کم کھائے تو بس وہاں پر مارا پڑتا تھا. کیا سیف یافعی آپ کے بھائیوں میں سے آپ کے جو آپ میں فن ہے کوئی ہے ساتھ میں؟ نہیں ان لوگوں کا اپنا کام ہے. سب اپنی تجارت میں ہیں. سب اپنی اپنی جگہ الحمدللہ. 100 بچے ہیں. ماں باپ کے بعد سرپرستی آپ کی چل رہی ہے؟ ماں تقریباً 88 سے میں سرپرستی یعنی ذمہ داری لیا ہوں گھر کی. میں خود جب 10th میں تھا اس کے بعد سے میں میری اپنی سرپرستی میں ہم لوگ 4 بھائی ہیں جس میں سے میں بڑا ہوں. جی. میرے سے چھوٹے 3 ہیں. پھر ہماری بڑی والدہ سے 2 بہنیں 1 بھائی ہے. ایک بھائی کا انتقال ہو چکا ہے. انہی کے بچے کو میری بچی دیا ہوں میرے بھتیجے کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب تو اب نانا بھی بن گیا. بہت بہت مبارک آپ کو. باقی 3 بھائی ہے جو ہم لوگ کے سنگاتی رہتے ہیں. ہم ساتھ ہی رہتے ہیں. ہمارے دادا دادی سے جو ملا ہمارے والدہ والد کو ملا پھر ان کے بعد ہم لوگوں کو ملا. الحمدللہ بہت چھوڑ کے گئے ہمارے لوگ الحمدللہ. واقعی بہت بڑے بڑے گھر ہیں. واقعی میں جہاں تک میں جانتا ہوں سیف یافعی ایک بہت بڑے دل کی شخصیت ہے اپنے بھائیوں میں اور بہت بڑا دل ہے. ہمیشہ اپنے بھائیوں کو خوش رکھنا. میں نے ان کے کئی ایک واقعات سنے ہیں. آپ جس
जहाँ पर आपकी शादी हुई। दोस्तों, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अहमद अब्दुल्ला बायजीद हमारी अपनी जमात में एक मारूफ व मशहूर शख्सियत, जो हमारे साथ तकरीबन 40-45 साल अबू धाबी में रहे, काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी अच्छे जॉब पे आप थे। ये उनके दामाद हैं। और बर्दाश्त ग्रुप को ये भी बताते चलूँ कि बर्दाश्त ग्रुप में एक मैं ले आया हूँ अपनी जानिब से एक शख्सियत। ऐसे तो सदर साहब हर एक के लिए मशवरा ज़रूर करते हैं, लेकिन मेरी अपनी पसंद सैफ याफ़ई, मालूम नहीं मैं इस शख्स में क्या देखा। जैसे अच्छे अच्छे लोगों ने इनको पहचाना, इनको खोजा, इनको इस फ़न में ले आया, उसी तरह मुझे अपने को फ़ख्र है कि मैंने एक जौहरी को पहचाना और अपने बर्दाश्त ग्रुप में शामिल किया। ये बहुत बहुत शुक्रिया की ज़र्रा नवाज़ी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उस काबिल नहीं हूँ, आप उससे ज़्यादा बोल चुके हैं। लेकिन बर्दाश्त ग्रुप ये जानता है कि सैफ याफ़ई, जब सैफ याफ़ई का इंटरव्यू सुनेंगे तो वो चीज़ तो आज तक हम बर्दाश्त ग्रुप में नहीं देखे, जो आज आपकी रवानी में बयानी और आपकी ज़िंदगी के हालात जिस कदर आप बयान किए हैं। बर्दाश्त ग्रुप में आने से घबराते क्यों हैं? घबराने से नहीं, अब वो एक अजीब दिखता है मेरे को माइक पकड़ के, यानी आप नहीं देखिए, आप माइक पकड़ना तो छोड़िए, आज आपने कई एक इंटरव्यूज़ लिए हैं हमारे ग्रुप के और लेते रहेंगे, लेकिन आपने जिस कदर अपने ताल्लुक़ से कहा, बयान किया है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको तो हम ये नहीं समझ सकते कि आप माइक, आप हर चीज़ पकड़ सकते हैं, जहाँ चाहे बोल सकते हैं। सियासत में, दीनी मालूमात में, आपकी इस फील्ड में आपकी महारत सब कुछ है, आप तो हर एक किसका बात कर सकते हैं। हम और नहीं चाहते आपसे। आप हमारे ग्रुप को शुरू से शाम तक देखते हैं, ऑब्जेक्शन के लिए पहले आते हैं, ये क्या चीज़ है? नहीं, ऑब्जेक्शन की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जी कभी कुछ गलत हो गए तो नहीं, मैं ये देखा है ये चीज़ गलत है। किसी की अच्छाई पे तारीफ तो नहीं होती, नहीं, लेकिन कोई गलती, अगर कोई गलती करता है तो सैफ याफ़ई पहले आगे आ जाते हैं। नहीं, अच्छाई पे भी बोलते हैं, अच्छाई पे ज़्यादा बोलते हैं, गलती तो कभी कभी जी किसी से भूल चूक हो गई है तो जी उसको याद दिला देते हैं कि भैया आपसे भूल हुई है। अच्छा, ऐसी बात तो नहीं, गलती तो नहीं बोली, लेकिन भूल होती है किसी से। बर्दाश्त ग्रुप की देराना ख्वाहिश है कि हमने हमारे साथ, आपके साथ, आपसे थोड़े से जूनियर है, इतने सीनियर नहीं, जिस वक्त आप बर्दाश्त ग्रुप ज्वाइन किए थे, उसके बाद में हमारे ग्रुप में एक ऐसी शख्सियत नासर सालम बाबूदर साहब हैं। हम दोनों से, आपको शायद याद होगा कि आज से 4-5 साल पहले हमने गुजारिश की थी कि भाई आप लोग कम से कम हमारा साथ दें, तो आज साथ देते देते नासर बाबूदर किधर पहुंच गए। हाँ, एक बेहतरीन एंकर की तरह हमारे बर्दाश्त। नहीं, वो अपनी नासर भाई की है जुस्तजू है, और आप, मैं जुस्तजू नहीं कर रहा, इसमें से जुस्तजू नहीं है, आपके अंदर सब कुछ पाया जाता है, लेकिन वैसा कोई वो नहीं है। लेकिन अब वो सिर्फ पसंद वही है आपको ऑब्जेक्शन करना। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं, ऑब्जेक्शन करना कोई नहीं है। किसी से भूल हो गई तो बोलना कि आपसे भूल हो गई, अच्छा, ये बस इतनी है। आप तकरीबन शुरुआत में बर्दाश्त ग्रुप को ज्वाइन किए। इस बर्दाश्त ग्रुप के बारे में आज तक कामयाबी से जो हमारा ग्रुप चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखते आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप कि हमारे सदर मोहतरम की ये बुनियाद है, जिस तरीक़े से लेके चल रहे हैं, इसका मैनेजमेंट और इसके उसूल और इसकी तरतीब व पेशकश, जो हम काफ़ी चीज़ों पे नज़र रखते हैं, आपका ख्याल? स्टार्टिंग जो बर्दाश्त ग्रुप में जो चीज़ थी, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीज़ें चेंज होते गई। जी, हकीकत है, यानी कि बहुत सारे लोगों में आदत होती है आदमी को देखते हुए तारीफ़ करते, वो करते हैं जी, बोलते करते हैं। मैं उस मिजाज का तो हूँ नहीं जी, लेकिन मैं जितना देखा हूँ, आप दोनों हूँ जी, आपसे ज़्यादा सदर साहब हूँ, इतनी अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में भी इतना निकालते हैं, यानी चेक करना बाज़ खुद हकीकत है। मैं जब दुबई गया था तो आप लोग देखते हुए मैं खुद कई वक्त बना रहे मैडम भाई थोड़ी देर रखो, फ़ोन रखो, बात करो। हाँ ठीक है, चलो सदर साहब तो बात भी करते रहते, फिर अपना काम भी करते रहते। तो ये बहुत बड़ी बात है।
ہمارے پاس ہم کچھ اتنے لیول کے بھی نہیں ہیں, جانتے نہیں تھے کسی کو اتنا, وہ بھی نہیں ہیں, جانتے نہیں تھے. یہ تو بہت یعنی بہت تعجب والی بات اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ کئی لوگوں کو جاننے کا موقع ہوا, فلانے آئے. جی. تقریباً 120 ممبر جو بھی ہے, اس میں سے تو بھائی شناخت کے لیے آپ کو لایا گیا ہے, ایک دوسرے روابط کے لیے لایا گیا, ہاں, لیکن آنا تو چاہیے. آنا تو چاہیے. 8 دن میں ایک بار آؤ, کچھ تو بھی بولو. اب میں بولتا نہیں, میں لکھتا ہوں, تو آپ بھی لکھو. جی. اب انہوں بول رہے ہیں بولی ہم انہوں بولتے نہیں مگر بولو بول رہے. جی. بھائی آپ کو جیسا سمجھ میں آ رہا ویسا آپ بالکل برداشت گروپ میں یعنی آپ ممبروں کو میسیج دینا چاہتے ہیں. جی. میں ہرگز یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, وقت نہیں ہوتا. یہ تو بالکل جھوٹ بول رہا آدمی. بالکل. میرے پاس وقت نہیں ہے بول تو جھوٹ بول رہا. جھوٹ بولنا گناہ ہے. جی. آپ 8 دن میں ایک بار تو بھی اپنے لوگوں کے لیے وقت ہو, سلام دعا یا کچھ بھی, اور اس میں کوئی غیر نہیں ہے, صرف سب رشتہ دار ہیں, ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو. یہ بڑی خاص بات ہے. اور ہمارے گروپ میں ہمارے صدر صاحب کے بچپن کے ساتھی جو ایک ساتھ پڑھے ہیں, ایک ساتھ ہم شعبہ دینیات سے لے کے آپ مدرسے سے لے کے SSC تک جو ان کے ساتھی تھے, کلاس میٹس تھے, ان کا جو رول ہے اس تعلق سے کیا کہیں گے. جیسے ڈاکٹر فضل ہیں, ڈاکٹر افتخار ہیں, ہمارے شیخ سلیمان زبیدی سعودیہ سے ہیں, یہ یحییٰ بن ناصر قریشی. ہاں, ریڈنگ کے بارے میں نہیں, یحییٰ بھائی کے جو الفاظ ہیں, جو لکھنا ہے نہیں لکھنا تو خیر الفاظ معلوم ہوا تو آدمی لکھیں گا. ہاں, جو الفاظ ہیں, ہاں, میں کہاں جو ہے جا کے پوچھنا پڑتا میرے کو کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے. بعض وقت کئی چیز اٹک جاتی. جی. میری عادت ہے پوری چیز معلوم کرنا چاہیے. جی. اتنے الفاظ وہ کرتے ہیں, 1-2-3 جنے ہیں, میں لوگوں کو بعض وقت میسیج دے دیتا ہوں کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے. اللہ ان کو اچھا رکھے, وہ لوگ میرے کو سمجھاتے بھی. جی. پوچھنے کی جستجو سے آگے والا بہت سمجھاتا, جستجو ہونا چاہیے. تو اتنے الفاظوں کا ذخیرہ ہے, اللہ ان کو صحت سے رکھے, آمین یا رب. لیکن لاجواب. جی. اب رہی بات جو صدر صاحب کی جو جستجو ہے, یہ چیز کو میں محسوس اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے دوستوں کو بہت ٹٹولتا ہوں, بہت ڈھونڈتا ہوں. اچھا. کبھی کہیں کوئی مل گیا تو اس کو پکڑ کے فلانا کدھر یہ چیز, پھر کوئی مل گیا تو اس سے ارے اس کا فون نمبر رکھ تو بول کے اس کو دیتا ہوں, میرے پاس سے لے لیتا ہوں. تو میں یہ کرتا ہوں کتنی مشکل ہوتی ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے. کبھی کوئی 2 سال میں مل گیا, 3 سال میں کبھی اتفاق ہوگا. بعض وقت تو ایسا ہوتا, ایک پرسوں ایک فنکشن ہال میں گیا, میں بچپنے میں دیکھا تھا, میں بچپنے کا تھا, ہمارے محلے دار تھا, پڑوس تھا, وہ تھا, تو اس کو پکڑا تو انہیں پریشان ہوگا. سب جنے لائن سے بیٹھے ہوئے ملا, میں مل کے کر کے بولا دونوں کا نام بھول گیا, میں ان کے بابا کا بھی بھول گیا, اس کا بھی بھول گیا. سب سے مل گیا کہ پھر ٹھہر کے بولا, ان کے رشتہ دار بھی تھے, ارے میں بولا انہیں نرنی گلی میں تھا نہیں, میرے سے بڑا کتا کی بڑا دکھ رہا ہوں. وہ لوگ پریشان ہو گئے, انہیں تھا نہیں بول رہا بول کے, بولے تو پگا انہیں تو. اچھا. تو بولے ہاں, تو بولا فلانا ہے. ہاں, ارے میں بولا میں سیف ہوں. وہ تو انہیں اٹھ گا, کیا بولا یاقی باہر ہے کہتے وہ سعودیہ میں کہیں ہیں. اچھا. بچے سب ادھر ہی فیملی کے ساتھ آتے. اچھا. انہیں بولا اللہ یاقی پریشان ہو گیا, ارے بھائی تیرے کو تیری. وہ بولا نہیں, ذہن میں صورت ہے, اس وجہ سے تیرے بابا کی اور تیری صورت ملتی جلتی ہے بول کے. تو تعجب کرا. تو یہ جب خوشی ہوتی نا, جی, یہ ملنے کے بعد سے, تو ایک دوسرے کو خوشی ہوتی. بالکل صحیح. جو ان کی تحقیق صدر صاحب کی جو ڈھونڈنے میں ہیں, فلانے کھینچ کے لانے میں, اس کھینچ کے لانے میں, اب پورے ایک جگہ ملنے کے بعد سے جو کیفیت پیدا ہو جاتی, تو وہ اظہار کرنے کے موقف میں تو نہیں رہتے, کہ محسوس کرنے کے موقف میں ہوتے ہیں. محسوس کرنا پڑتا ہے کہ کتنی خوشی ہوتی ہے. میرے کو تو ہوتی, میرے کو ایکسپیرینس ہے, میرے کو بھی جستجو ہے, کوئی ملا تو اس کو. اب برداشت میں یہ سب چیزیں آسانی سے مہیا ہو گئی ہیں, تو لوگوں کو اللہ کی ایک نعمت ہے. نعمت ہے واللہ. تو اس کو اچھی طریقے سے نبھانا چاہیے. اب
دوستاں ہیں صدر صاحب کے, ابھی کھینچ کے لائے, سب کر کے لائے, تو ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ کبھی ہمیشہ کم سے کم ہے 8 دن میں ایک بار 5 منٹ تو کوئی بھی دے سکتے ہیں بھائی. ایسے لوگ ہیں 8 دن کیا پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. کم از کم ایک تفصیلی تو نکالنا چاہیے. میرے کو آپ کی ایک بات اچھی لگی میرے کو کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے. جہاں پر ڈاکٹر ہمارے جو افتخار بھائی کا معاملہ تو وہی آپ کیا بھی وہ کرو پریشان, مطلب بہت. ایک بار میں بچے کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں 2:30 بجے فون کرا, تو ایسا نارمل بات کریں گے بولے نہیں, ارے وہ ڈاکٹر صاحب میں سوچ ارے کئی کام یہاں فلانی چیز گولی دو فلانی دو, پھر میڈیکل شاپ پہ جاؤ, وہ میڈیکل والے کو بولو فون دیو وہ کرو. میرے سے زیادہ جو ہے اتنی کرے ہیں, اللہ ان کو صحت سے رکھے, آمین یا رب. تو ایسی مصروف ترین ایسے مصروف لوگ ہمارے بیچارے سوتے کب کتنی چیز کیا ٹائم ملتا نہیں معلوم ہے, اس پہ پوری. سب سے بڑی بات دیکھیے آپ, ایک تو ڈاکٹر سارا دن اتنے مریضوں کو دیکھنے کے بعد برداشت گروپ کی ایکٹیویٹیز جب شروع ہوتی ہے تو اینڈ تک انہوں سارے اوپر تبصرہ کرتے ہیں اور ہمیں ایک سلام کے لیے بھی سوچ رہے ہیں. نہیں یہ تو میرے کو برداشت کے ممبروں سے ایک شکایت ہے جی. نہیں, جو آدمی اتنی محنت کر کے سب چیز کرا تو اس کو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے, صلاح دینا چاہیے. حالت اور سب سے اچھی محفل جمتی ہے جب میرے دوست جمع ہوتے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات, بالکل جن کے لیے ہم نے یہ محفل بالکل صحیح ہے, وہ کبھی صحیح طور پر محفل کو سجاتے نہیں. وہ میں بولنے کا مقصد تو وہی ہے نا کہ بھئی اتنی سب چیز کر کے آدمی وقت کے ساتھ دولت پیسہ بھی لگانا بہت بڑی بات ہے. وہ چیز میں دیکھا ہوا ہوں, کتنی چیز, کتنی قیمتی چیزیں, کتنا سرمایہ لگا ہے, وہ حساب کرے تو پھٹ جانا آدمی. صحیح بات ہے, کیونکہ تکلیف ہو رہی میرے کو. آپ آئے تھے ابو ظبی سے, واقعی بولو کیسا رہا خزانہ روم دیکھنے کے واسطے تو پاگل ہو جانا. کیونکہ میں ٹیکنیشین کاریگر ہوں میں بھی, تو میرے کو محسوس ہوتا ہے کہ اوزار یہ چیز اس کی اہمیت ہوتی. ایک میں ایک پلیئر ہے میرے پاس, اس زمانے میں اچھے ٹیمپر سے بنا ہوا ہے, تقریباً میں 25 سال سے یوز کرتا ہوں. ایک پلیئر ہے, میں ہاتھ لگانے نہیں دیتا کسی کو. اچھا. میں بچہ بھی ہے نا, اس کو 2-3 لا کے دے دیا, بولا دیکھ تو یہ اس سے استعمال کر لے, اس کو نہیں لانا. اچھا. تو اوزار کی قیمت کیا ہوتی اور اس کی قیمت مطلب پیسے سے نہیں کہ اس کی ویلو یعنی جس طرح کام میں آتا ہے, ایسے چیزوں کا خزانہ ہے. خزانہ ہے, خزانہ. ہم ایک چیز ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو اتنی حفاظت کرتے ہیں, یہاں تو خزانہ ہے. یہاں تو خزانہ ہے, خزانہ یعنی ایک صحیح معنوں میں تو جو یحییٰ بھائی استعمال کرتے ہیں صدر صاحب کے الفاظ جو مقام ہیں, وہ مقام کے لیے الفاظ تو صدر صاحب کے لیے یحییٰ بھائی جو استعمال کرتے ہیں الفاظ, وہ میں شاید وہ کچھ تسلی پہنچاتے ہیں, کچھ تسلی پہنچاتے ہیں. 50% تو ادا کرتا ہے. جی بالکل 50% تو ادا کرتے ہیں. اب وہ پیچھے کے دروازے سے تو 100% آتا ہے, وہ 50 یہ 50 تو میں یحییٰ بھائی کے تک تو بولوں گا. ہم دیکھیں 50 تو آپ لوگوں کے پھر وہ ہوتے ہیں. ہادی چچا کا مسئلہ ہے, تو انہوں بھی جتنے طریقے سے آتے ہیں, وہ باقی کا تو آپ لوگوں کا ہوتا ہے. وہ جی اس میں تو ہم تو کوئی کم کوئی زیادہ تو ہم کو بولنے کا اختیار تو نہیں ہے. کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ, وہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے. لیکن ہم جتنا دیکھے ہیں وہ لوگ تو صدر صاحب کے سنگان بالکل ناانصافی کر رہے ہیں. ان کے دوست وقت دینا چاہیے. ان کے دوست نے ان کا اپنے ریلیشن جو ہیں, جو ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے جو خاندان ہیں. اب بھائی خاندان والوں کا مسئلہ ایسا بولیں گے ہمارا معاملہ ہے. آپ نہیں, آپ بھی خاندان میں اٹیچ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. آپ داماد ہوتے ہیں صدر صاحب کے. یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ میں نے جس ممبر کی چوائس کی ہے وہ ممبر رشتہ دار ہی نکلے الحمدللہ. بالکل کیونکہ یہ ہمارے یہاں تو سب اپنے اپنی طریقے سے رہ کے کر کے وہ کرتے وہاں کی جو زندگی مصروفیت ہے جو آپ دیکھیں نا, اس میں وقت نکالنا بہت بڑی بات ہے. اتنا وقت دینے کے بعد تو کم سے کم تھوڑی سی بھائی 2 لفظ ہی صحیح ہیں آپ کے میٹھے بول ہو جائے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے. نہیں طبیعت نہیں بھائی, ساتھ کچھ نہ کچھ تو ایک آدمی کچھ ہمارے لیے کر رہا ہے, تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کچھ
जितना हो सके उतना तो कुछ भी न दो, तुम्हारा क्या देते तुम, घंटा कुछ भी नहीं देते, वक्त दो, वक्त दो। पिछले वो भी बार अच्छे जी 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 तरीके से वक्त दें। जी मेरे को तो ये शिकायत तो 100% है। जी एक 4-6 जने जैसा दिखता है कि वो इन लोगों को कुछ है वक्त है, लेकिन बराबर से बर्दाश्त ग्रुप के तमाम मेंबर्स जी जितना वक्त मिलता है उसमें से 1 मिनट 2 मिनट दे दीजिए। वक्त नहीं मिलता ये बोलना झूठ बात है, ख़ासकर आज के टाइम पे। हाँ अगर उन्हें 1 घंटा मोबाइल नहीं देखा, मोबाइल रखने वाला 1 घंटा अगर मोबाइल की सूरत नहीं देखा नहीं जी सकता, तो गलत बात है। गलत बात। नहीं, मैं टाइम नहीं, कितनी भी उसमें रहो, गले में से नोटा लेते लेते तो भी यूँ देख के रखता हूँ। अब इससे ज़्यादा मसरूफ़ तो कोई भी नहीं होते, हम देखे सोए मशीनों के नोटों पे बैठ के जी जो छपाई करते रहते नोट, मतलब कि इतनी उनके नहीं काउंटर में गिरता क्या है, वो भी मोबाइल को देख के करके क्या है क्या नहीं देख के रख देते। क्या बात। इसका मतलब आप अनजान हो जाते। जी देखने के बाद अगर उसका वो नहीं करें तो आप अनजान हो जाना। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कुछ सही ना बात। कुछ तो देना चाहिए वक्त। एक ब्रेक मोहम्मद।